بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں رانا مدثر ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم جس میچ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کل کھیلا گیا ہے پاکستان ورسز انڈیا کا، جو اس ایونٹ کا سب سے بڑا میچ تھا، اور جس طرح کی اس میچ سے امید رکھی جا رہی تھی اسی طرح کا یہ میچ ہوا ہے۔ تو اس میچ میں جو چیزیں ہوئی ہم وہ تمام چیزیں دوبارہ سے ڈسکس کرتے ہیں اور ایک ڈیٹیل ریویو کرتے ہیں، اور جو ایک نو بال کی کنٹروورسی چل رہی ہے اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ہم جو نو بال کی کنٹروورسی، بلکہ سب سے پہلے ہم جو آخری اوور ہوا ہے محمد نواز نے جو آخری اوور کروایا ہے اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل بات کرتے ہیں۔ پہلے بال پہ تو ہاردک پانڈیا آؤٹ ہو گئے، اور دوسرا جو پاکستان کی سینس جس کو مطلب سمجھنا مشکل ہے کہ بابر اعظم یا کس بندے نے نواز کو مشورہ کیا کہ آپ ایک میڈیم پیس سے بال کرنا شروع کر لیں۔ مطلب ایک سینس سمجھ آتی ہے کہ جو اسپنر ہے وہ اس کو یہ پچ اتنا سوٹ نہیں کر رہی، تو آپ ایک میڈیم پیس سے بال کر لیں۔ تو اگر آپ یہ بات سوچیں کہ محمد نواز نے آج تک جتنی بھی بالنگ کی ہے اس نے کبھی ایسا میڈیم پیس بال کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو پھر بندہ کروا لیتا ہے، لیکن یہ سینس سمجھ نہیں آتی ان کو۔ نارمل طریقے سے جیسے وہ بال کرتے ہیں اسی طرح بال کرنی چاہیے تھی۔ اگر مطلب میڈیم پیس پہ آپ جانا چاہ رہے تھے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ افتخار کو بال کر لیتے ہوئے، افتخار بھی اچھی بالنگ کر لیتے ہیں۔ تو خیر ہم اوور کی بات کرتے ہیں۔ پہلے بال پہ آؤٹ ہو گئے ہیں، دوسرے بال پہ سنگل ہو گیا ہے، اور تیسرا بال جو سب سے امپورٹنٹ بال تھا جس پہ فل ٹاس بال پہ وراٹ کوہلی نے چھکا لگایا ہے۔ تو اگر اس بال کی ایفرٹ کی بات کرتے ہیں، محمد نواز اگر اپنی نارمل طریقے سے بال کرنے کی کوشش کرتے جیسا کہ وہ کر رہے ہیں، انہوں نے پیس کرنے کی کوشش کی اپنی طرف سے، وہ میڈیم کی طرح بال کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ فل ٹاس چلا گیا، فل ٹاس پہ چھکا لگ گیا۔ اگر آصف کی ایفرٹ کی بات کریں تو آصف کو وہ چھکا روکنا چاہیے تھا، خیر وہ چھکا بھی نہیں رکا، اور فل ٹاس پہ وہ نو بال بھی ہو گیا۔ اب نو بال کی جو کنٹروورسی ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بابر اعظم یا پاکستان کی ٹیم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، جب اگر آپ پورے میچ کی ویڈیو، اس ٹائم کی ویڈیو دیکھیں تو جب وراٹ کوہلی نے اس شاٹ کو ہٹ کیا تھا تو جو لیگ پہ امپائر کھڑے تھے انہوں نے اس پہ کوئی ری ایکشن نہیں دیا، اور جدھر بال جا رہا تھا انہوں نے اس بال کو دیکھا ہے، اور جیسے ہی انہوں نے واپس دیکھا ہے پھر وراٹ کوہلی نے مطلب اعتراض کرنا شروع کیا کہ یار یہ نو بال ہونا چاہیے، نو بال ہونا چاہیے، بجائے جج کرنے کے، بغیر جج کیے یہ نو بال دیا، جس پہ بابر اعظم اور پاکستان کی ٹیم نے اس پہ اعتراض کیا، اس اعتراض کو ڈینائی کر دیا اور اپنے فیصلے پہ وہ برقرار رہے ہیں اور اس کو نو بال دے دیا۔ تو اگر ہم ڈیٹیل بات کریں کہ جہاں پہ آج جتنی جدید ٹیکنالوجی پہ آج کرکٹ کھیلی جا رہی ہے، اس ٹیکنالوجی پہ اگر بات کریں تو آپ کے پاس آپشن ہے، آپ اس نو بال کو ریویو کر سکتے ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اتنا بڑا میچ ہو رہا ہے، مطلب کسی قسم کی کنٹروورسی نہ بنے، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ مطلب وراٹ کوہلی اتنا آگے ہو کے کھیل رہے ہیں، اور اگر آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے چیک کریں تو وہ نو بال نہیں بنتا۔ تو مطلب یہ کنٹروورسی ضرور رہے گی، یہ اب پورا ورلڈ کپ یہ چلے گی کنٹروورسی کہ یہ نو بال تھا، اور امپائر کی یہ مطلب غلط فیصلہ تھا، یہ بالکل غلط فیصلہ ہوا ہے۔ امپائرز نے جو امپائرنگ کی ہے وہ ناقص امپائرنگ تھی۔ اور اس کے بعد جو بات کرتے ہیں پھر محمد نواز نے جو نیکسٹ بال کی ہے اس پہ میرا خیال ہے وہ 3 لگ گئے ہیں، انہوں نے فری ہٹ پہ بولڈ کیا ہے اور وہ 3 لگ گئے ہیں۔ خیر وہ بائی لاز کے مطابق میرا خیال ہے کہ بائی میں آ جاتے ہیں، بائی رنز میں آ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کے بعد دنیش کارتک جو ہیں وہ آؤٹ ہو گئے ہیں، اور آخری بال پہ 2 رنز چاہیے تھے۔ اگر محمد نواز پریشر کے بغیر وہ ایک نارمل بال کرتے، سپوز سنگل ہو جاتا جس طرح وہ پہلے ہوا ہے، آپ جو مڈ آف کا فیلڈر تھا اس کو تھوڑا سا ہاف رکھتے، ایک دائرے میں بھی نزدیک ایک فیلڈر رکھتے، تو اس جگہ پہ خیر آن دا فیلڈ جو چیزیں ہوئی ہیں ادھر بھی ایکسپیرینس پلیئر تھے، آپ کے کوچز بھی تھے، ان کی بھی سجیشن ہوگی۔ تو پھر ہم اگر پاکستان کی بیٹنگ کی بات کریں، جس طرح کی
بال بابر اعظم کو ہوئی ہے. بابر اعظم تو پہلے بال پہ ہی LBW ہو گئے. اور دیکھیں تو میڈیم پیس جس طرح کی اس کی پیس ہے، تقریباً میرا خیال 135 تک وہ بال کر رہا تھا ارشدیپ سنگھ. اس کی بڑی زبردست لائن آف لینتھ تھی اور بالنگ اس کی کمال تھی، جس طرح اسپن کر رہا تھا بال. بھونیشور کمار بھی زبردست اسپن کر رہا تھا بال. تو جس طرح اس نے ارشدیپ نے بابر اعظم کو آؤٹ کیا، پھر رضوان کو آؤٹ کیا. رضوان جس طرح پہلے کھیلتے ہیں، اینکر کرتے ہیں، آپ اتنا اوپر شارٹ بال آ رہا ہے، آپ اس کو کھیلنے جا رہے ہیں، پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ باؤنڈری بھی بڑی ہے، تو باہر جانا مشکل ہے، آپ کے یہ ریڈار میں یہ بال نہیں آ رہی. ایک تو محمد رضوان کو چاہیے تھا کہ وہ اننگ کو اینکر کرتے جیسا کہ شان مسعود نے کیا تھا، تاکہ تھوڑا سا میچ آگے چلتا. لیکن خیر رضوان بھی آؤٹ ہو گئے. اس کے بعد شان مسعود اور افتخار کی جو اننگ ہے، جس کی وجہ سے ہم 159 رنز کیے تھے. اگر ہم افتخار کی اننگ کی بات کریں تو یہ ایک سمپل فارمولا تھا اسٹیڈیم میں کہ آپ آئیں، آپ آ کے 10-15 بال کھیلیں، اور کھیلنے کے بعد آپ اس کو ہٹ کرنے جائیں، پھر آپ مطلب ہٹنگ کر سکتے ہیں. آپ آتے ہٹنگ نہیں کر سکتے. اور شان مسعود کو تو 3-4 چانس بھی مل گئے تھے، رن آؤٹ کا چانس ملا تھا پہلے، پھر جو انہوں نے پیچھے پل شاٹ کھیلنے گئے ہیں، اشون نے کیچ پکڑا تھا وہ لیکن باؤنس ہو گیا تھا. پھر ایک اور میرا خیال کیچ تھا وہ بھی ان کا ڈراپ ہوا ہے. تو کیچ تھا وہ کیمرے کو لگ گئی بال، اوپر جو اسپائڈر کیم ہے اس کو بال لگی ہے. مطلب کافی چانس ملے. جس طرح پازیٹیو کرکٹ کھیلنی چاہیے تھی اس طرح شان مسعود نے کرکٹ نہیں کھیلی. صرف یہ ہے کہ ان کے 50 تو ہو گئے ہیں، اننگ بلڈ ہو گئی تھی، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ 50 تھے وہ افتخار احمد کے تھے. افتخار نے زبردست اننگ کھیلی ہے آسٹریلیا کی پچز پہ. لیکن سب سے جو زبردست فارمولا آسٹریلیا میں کھیلنے کا یہی تھا کہ آپ آئیں، آپ 10-15 بال رولنگ شاٹس کھیلیں، پھر آپ ہٹنگ کر سکتے ہیں. اینڈ میں اگر آ جائیں پھر مڈل آرڈر کی بات کریں تو حیدر علی، شاداب خان، محمد نواز اور آصف علی، اگر ہم ان 4 بیٹسمین کی بات کرتے ہیں تو ان چاروں نے کچھ بھی نہیں کیا. مطلب اگر آپ حیدر علی کی بات کریں، چلیے شاداب ایک آل راؤنڈر ہے، ان پہ ڈپینڈ زیادہ بالنگ ڈپینڈ کرتی ہے. بیٹنگ میں وہ چل گئے ٹھیک ہے، نہیں چلے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو حیدر علی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. حیدر اور آصف کی جو بیٹنگ تھی وہ سب سے امپورٹنٹ تھی کہ آپ نے آ کے آپ تھوڑے سے، آپ کے پاس بال ہیں ابھی کم از کم 25-30 بال ہیں، آپ 5-6 بالز کھیلیں. آپ اس کو وہ ٹیپ بال کی طرح ایک کراس کھیلنے گئے ہیں اور ایک آسان سا کیچ پکڑا ہے اور واپس آ گئے. افتخار کو محمد شامی نے آؤٹ کیا، پھر شاداب کو ہاردک پانڈیا نے آؤٹ کیا اسی اوور میں، پھر حیدر علی آؤٹ ہوئے ہیں. پھر نیکسٹ اوور میں ارشدیپ سنگھ کی جو اوور تھی اس میں آصف علی جاتے رہے. ایک مطلب نارمل سپیڈ سے آپ کو ایک باؤنسر آیا ہے، لیکن آپ نے وہ بجائے نہ آپ بیٹھے ہیں نہ آپ نے کھیلا ہے. تو اس طرح یہ 3-4 جو لوگ ہیں ان کو پرفارمنس دینی چاہیے. اب حیدر علی کی جگہ پہ میرے حساب سے کنفرم ہے کہ آپ فخر زمان کو کھلائیں. آپ نے بیٹنگ اتنی لمبی کرنے کے باوجود آپ 15 سے 20 رن شارٹ تھے. اچھا پھر اب نیکسٹ جو پاکستان نے تو خیر جو ایک ڈیفینڈیبل ٹوٹل بنا لیا تھا اس پچ پہ، زبردست ٹوٹل تھا. پھر پاکستان کی بالنگ کی بات کریں تو شہین اتنا فٹ نظر نہیں آئے جتنا ہم ایکسیپٹ کر رہے تھے. 2 مہینے کے بعد وہ انجری سے واپس آئے، وہ اتنا مکمل فٹ نظر نہیں آ رہے، ویٹ بھی ان کا زیادہ ہوا ہے. تو ان کی بالنگ خیر انہوں نے پہلے 2 اوور اچھے کیے، پھر نسیم نے KL راہل کو آؤٹ کیا، حارث راؤف کی زبردست بالنگ تھی، انہوں نے روہت شرما کو آؤٹ کیا. پھر اننگ کا سوریا کمار یادو نے اننگ کو سٹارٹ تو کیا تھا، پیس کرنے کی کوشش کی، لیکن حارث راؤف نے ان کو بھی آؤٹ کیا. پھر اکشر پٹیل جو ہیں وہ رن آؤٹ ہو گئے. اس کے باوجود اب دیکھیں کہ میرا خیال 30 پہ 4 تھے، اور پھر انہوں نے پوری اننگ کو ڈیولپ کیا اور 145 تک میرا خیال ہے کہ 4 آؤٹ تھے. پھر آخری اوور میں ہاردک پانڈیا آؤٹ ہوئے. اب اس اننگ کو آپ دیکھیں، جو سب سے کور اننگ تھی، سب سے امپورٹنٹ اننگ تھی، وہ چیز ماسٹر وراٹ کوہلی نے کس طرح اننگ کو ڈیولپ کیا. انہوں نے سنگل ڈبل کیے، جہاں پہ 2 بن رہے تھے 3 لینے کی کوشش کر رہے تھے، جہاں پہ 1 ہے وہاں پہ 2 کرنے کی. مطلب انہوں نے کوئی فضول ہٹنگ نہیں کی، ان کو پتہ تھا اوور ملنے ہیں.
پھر انہوں نے جب 12ویں اوور میں جا کے نواز کے اوور میں جب اننگ کو پیس کرنے کی کوشش کی ہے، اس اوور میں 3 چھکے لگے، 2 ہاردک پانڈیا نے لگائے، 1 وراٹ کوہلی نے لگایا، وہاں سے ان کا ایک مومنٹم بلڈ ہو گیا۔ پھر شاداب نے ایک اچھا اوور کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے ہمارے جو مین پیسر ہے، اگر بابر اعظم کی ہم کپتانی کی بات کریں تو بابر اعظم کی کپتانی بالکل ٹھیک تھی کہ اگر ہم رن ریٹ کو اوپر لے جائیں، نواز کا اوور آخر میں آ بھی جاتا ہے، اگر 25-30 رن چاہیے ہوں گے تو نواز ڈیفینڈ کر لیں گے وہ، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جس طرح سے 4 اوور میں تقریباً میرے خیال 30 بال پہ ان کو 60 رن چاہیے تھے، پھر 4 اوور میں 50 سم تھنگ رن چاہیے تھے، پھر آخری جو 3 اوور تھے 48 رن چاہیے تھے انڈیا کو جیتنے کے لیے۔ اب ادھر سے انڈیا کی بیٹنگ کی بات کریں، شہین کی اوور سے ان کو 15-16 رن آئے، پھر حارث اچھا اوور کرتے کرتے، لیکن ادھر وراٹ کوہلی کی تعریف کرنی پڑے گی کہ وراٹ کوہلی نے وہ جو بیک فٹ پہ چھکا لگایا، کیا کمال چھکا تھا۔ وراٹ کوہلی نے جو بیک فٹ پہ جا کے چھکا لگایا، کیا کمال چھکا تھا۔ پھر جو ان کی پک اپ شاٹ تھی وہ زبردست تھی، حالانکہ باؤنڈری اتنی بڑی ہونے کے باوجود وہ پیس کی وجہ سے پک شاٹ ہونے سے وہ پورا چھکا ہوا ہے۔ جب آپ کے ساتھ گڈ لک ہو تو پھر شاٹس جو ہیں وہ آؤٹ آف دا گراؤنڈ ہی جاتی ہیں، لیکن گڈ لک سے زیادہ اس کا ہارڈ ورک ہے، جتنی اس نے محنت اس میچ میں کی ہے۔ اب وراٹ کوہلی کی پچھلے 3-4 سال سے پرفارمنس دیکھیں، کرٹیسزم ہو رہا ہے، اس کی فیملی پہ ہو رہا تھا، اس کی کپتانی بھی چلے گئی، مطلب ہر لحاظ سے وہ پیچھے آتا جا رہا تھا، اس کی رینکنگ بھی نیچے آ گئی تھی، لیکن وہ محنت کرتا گیا، اس نے ٹریننگ کرتا گیا، اور اس نے اس اتنے بڑے ایونٹ کے اتنے بڑے میچ میں اس نے دکھا دیا کہ وہ ایک ورلڈ کلاس پلیئر ہے، وہ ایک بہترین بیٹر ہے۔ مطلب میں سمجھتا ہوں کے ایل راہل، وراٹ کوہلی یا سوریا کمار یادو وہ زبردست ہیں، لیکن وہ اس طرح کے ورلڈ کلاس چیز ماسٹر بیٹر نہیں ہیں۔ اس نے دکھا دیا ہے کہ وہ دنیا کا بہترین بیٹر ہے۔ تو جب لاسٹ مطلب اس کو کانفیڈنس آ گیا تھا، جب اس نے 2 چھکے پاکستان کے جو سب سے بہترین بالر تھا حارث رف کو لگا دیے تھے، تو ادھر سے ہی میچ پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، کیونکہ جو مومنٹم بلڈ ہو گیا تھا آخری اوور میں، مطلب بہت زیادہ چانسز بن گئے تھے کہ پاکستان کو یہ سکور لگ جائے گا۔ تو نواز کا وہ اوور کچھ ادھر سے کپتانی تھوڑی سی ویک ہوئی ہے، کپتانی ویک مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو نواز کو نارمل طریقے سے بال کروانا چاہیے تھا، جیسے وہ نارمل کرتے ہیں وہ شاید اس سے بہتر کر جاتے، کیونکہ ہاردک پانڈیا آؤٹ ہو گئے تھے اسپن پہ، تو اب وراٹ کوہلی مطلب پاسبل تھا کہ کسی ایک بال پہ کیچ ان کا نکل جاتا۔ 16 رن بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ میڈیم پیس کے چکر میں ان سے فل ٹاس بھی ہوئی، میڈیم پیس کے چکر میں ان سے ایک وائٹ بال بھی ہوا، پھر وہ جو تھوڑا سا بیڈ لک ہوا کہ اسٹمپ کو بال لگنے کے بعد جو ہے وہ 3 رنز ہو گئے۔ خیر اوور آل دیکھیں تو پاکستان اور انڈیا دونوں نے بہترین کرکٹ کھیلی ہے، بہترین ایک شو تھا میچ دیکھنے کے لیے۔ 1 لاکھ لوگوں کا سٹیج سجا ہوا تھا، 1 لاکھ عوام میں ایک سٹیج سجا ہوا تھا، جہاں پہ وراٹ کوہلی نے اپنے آپ کو منوایا ہے، پرفارم کیا ہے۔ یہ بھی ایک مطلب کریکٹر ہے، ایک مووی کی طرح ہے، آپ نے آنا ہے، آپ نے پرفارم کرنا ہے، اور آپ نے بڑا بن جانا ہے، بڑے پلیئر بن جانا ہے۔ تو یہ بڑا سٹیج تھا بڑا پلیئر بننے کا، اور وراٹ کوہلی نے بڑا بن کے دکھایا، اور کیا زبردست اننگ تھی، زبردست کمال کی ہے یہ اننگ ان کی۔ میرا خیال ہے لائف ٹائم اننگ یہ یاد رکھی جائے گی، پچھلی اننگز جتنی بھی کھیلی ہیں اس میں سے بھی سب سے بہترین ہوگی، اور جو آگے کھیلی جائیں گی میرا خیال ہے کہ انڈین کرکٹ ہسٹری میں یہ سب سے بہترین اننگ ہوگی اگر کسی بیٹر نے کھیلی ہے۔ تو پاکستان کے لیے بھی ادھر سے اپرچونٹی ہے کہ اپنے مومنٹم کو خراب نہیں کرنا، پریشر نہیں لینا۔ نیکسٹ جو میچز آ رہے ہیں زمبابوے کے ساتھ ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ ہے، ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہے، نیدرلینڈ یا آئرلینڈ کے ساتھ ہے، تو اپنا مومنٹم بلڈ کرنا ہے۔ جس طرح کی انہوں نے اچھی کرکٹ کھیلی اسی طرح کی کرکٹ کھیلیں، بیٹنگ میں جو تھوڑا بہت گیپ ہے اس کو ٹائم ہے اس کو کور کر لیں۔ میری تو ابھی بھی سجیشن ہے کہ بابر اعظم جو ہیں وہ 1 ڈاؤن آئیں، جس طرح وراٹ کوہلی میچ کو بناتے ہیں اسی طرح آ کے اپنا میچ کھیلیں، اور میرا خیال ہے کہ مڈل آرڈر زیادہ سٹرانگ ہو جائے گا۔ آپ فخر زمان کو اوپن کروائیں، حیدر علی کو بینچ پہ بٹھائیں، فخر اور جو ہے رضوان اوپن کریں 1 ڈاؤن، آپ خود بابر اعظم آئیں، اور اس کے بعد جس طرح کا آرڈر آپ نے سیٹ کرنا ہے وہ کر لیں۔ بالنگ آپ کی زبردست ہے،
شہین کو آپ نے اگر ریسٹ کروانا ہے تو اس کو ریسٹ کروا کے آپ حسنین کو نیکسٹ میچ میں کھلا سکتے ہیں. تو پاسبل ہے کہ یہ نیکسٹ میں کھلائیں. اور ساؤتھ افریقہ کے خلاف میرے خیال سے ان کو 4 پیسر کے ساتھ جانا چاہیے. ایک جو بیٹر ہے اس کو ریسٹ کروانا چاہیے اور 2 اسپنر، 4 بیٹر، 4 بالر ہونے چاہیے. خیر نیکسٹ جو میچز پاکستان کے ہوں گے اس میں بھی ریویو کریں گے. پاکستان نے بہت اچھا میچ کھیلا. پاکستان اور انڈیا کا یہ جو ٹاپ کلاس کا میچ تھا، ٹاپ کوالٹی میچ ہوا ہے. اسی طرح کے میچ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ دونوں ٹیمیں دوبارہ فائنل میں جا کے ملیں. اس آئی سی سی چیمپئن ٹرافی میں بھی اسی طرح ہوا تھا کہ پاکستان پہلا میچ انڈیا سے ہار گیا تھا، پھر چیمپئن ٹرافی جیت گیا تھا. خیر یہ اس طرح کی ہم ٹیویں نہیں لگانا چاہتے. جو بہترین کرکٹ کھیلے گا آن دا ڈے، جو بہترین ہر میچ میں پرفارم کرے گا وہی اس ورلڈ کپ کو جیتے گا. آپ اندازے کے مطابق یا آپ کو دعائیں بھی کام آتی ہیں، لیکن آپ کا ہارڈ ورک جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.